شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا لا اله است حسین. اسلام کا وقار عبارت تجھی سے ہے، ایمان کے لہو میں حرارت تجھی سے ہے، پیغمبر کی بارگاہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جس وقت محض 72 انسان ایک بیابان میں جمع نہیں ہو گئے تھے۔ یہ وہ ساعتیں ہیں، یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جہاں محض ایک خانوادہ ایک صحرا میں اکٹھا نہیں ہو گیا تھا۔ یہ گھڑیاں، یہ ساعت وہ ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کے محبوب ترین دین کو بچانے کی کوشش تھی، کاوش تھی، اور ہمت تھی، اور جرت تھی، اور پھر قربانی تھی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن، آج 9 محرم، اور میں ہوں سید فیصل کریم، اور میں ہوں مہک اسلم۔ محرم الحرام کا مہینہ قربانیوں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ قربانیاں ہیں جو کہ ہمیں پورے سال یاد رکھنی چاہیے۔ امام حسین کے جانثار جذبہ شہادت سے سرشار ہر گزرتے لمحے کے ساتھ امام حسین پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ 9 محرم کو عمر بن ابن سعد کے حکم سے امام حسین کے قیام کی طرف تیر پھینکے گئے، لیکن میرے پیارے امام حسین آج کے دن 9 محرم کے دن جنگ نہیں چاہتے تھے۔ بے شک۔ تو آج کے دن کیا کیا واقعات ہوئے، اور اس سے بڑھ کے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے
سب سے پہلے میں تعارف کراتا چلوں انتظار حسین صاحب کا. ثنا خان سلام گزار ہمارے ساتھ موجود ہے. اس کے علاوہ کمیل زیدی، آپ سے بھی ہم یقیناً آگے چل کے ہدیہ جو ہے وہ اس کی درخواست کریں گے. اس کے علاوہ آج ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مذہبی اسکالر علامہ اکرام حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اور مولانا تقی مہدوی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. آغاز کرتے ہیں آپ سے کہ آج کا دن ہے اور یقیناً ہم آگے چل کے اس پہ ضرور بات کریں گے کہ پیغام کیا ملتا ہے، یگانگت کا پیغام کیا ملتا ہے. ہم نے بھی آج اپنے پلیٹ فارم سے یہی کوشش کی ہے کہ یہ اخوت اور یگانگت کا جو، کیونکہ اسلام ایک مٹھی ہے، بڑی کوشش کی ہے مخالفین نے کہ اس مٹھی کو کھولا جائے، لیکن جب تک ان جیسے لوگ، ہمارے آپ جیسے لوگ موجود ہیں، تب تک یہ مٹھی یہ بند ہی رہے گی. تو میں اس سے پہلے کہ ہم اس پیغام تک آئیں، ذرا آج کے دن کیسے آغاز ہوا اور پھر کیسے پورا دن چلا، کیا کیا وہ واقعات ہوئے، ذرا ان پہ تھوڑی سی رہنمائی ہماری فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اگر صرف ہم روز عاشور کو پورے سفر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ کر دیکھیں گے تو شاید واقع کربلا اتنا واضح ہمارے تو سامنے نہیں آ سکے گا. اس لیے ہمیں آغاز سفر مدینہ سے لے کر کربلا پہنچنے تک کے تمام حالات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ عاشور کے دن کون کون سی قربانیاں دی گئی ہیں. دیکھیں بات یہ ہوئی ہے کہ جب یزید برسر پیکار آیا تو اس کی کوشش یہ تھی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سبھی سے اپنی بیعت لیں، کیونکہ بیعت اس کی ناشرعی تھی. اور اس میں بطور خاص 3 نام، بہت بڑے نام تھے کہ جس سے وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیعت لے لے، تاکہ اگر ان سے بیعت ہوگی تو تمام مسلمانوں سے خود بخود بیعت ہو جائے گی. اس میں سب سے بڑا نام حسین بن علی کا نام ہے جو نواسہ رسول بھی ہیں. پھر عبداللہ بن عمر کا نام ہے اور عبداللہ بن زبیر کا نام ہے. یہ تینوں افراد وہ تھے کہ جو ابتدائی طور پر بیعت سے گریز کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گرچہ پھر بعض روایات کہتی ہیں کہ بعد میں زبردستی بیعت لی گئی، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وقت آخر انکار بیعت فرماتے رہے. اور پھر جب ولید کے دربار سے باہر آئے تو یہ کہتے ہوئے باہر آئے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو جنگیں ہو رہی تھیں، جو اسلام دشمن عناصر تھے، وہ تھے کہ جو کافر تھے یا مشرک تھے یا بے دین تھے. لیکن اب جو آیا ہے دین اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آیا ہے اور باقاعدہ جب وہ خلیفۃ المسلمین ہونے کا دعوے دار ہے اور مسلمانوں کا خلیفہ ہونے کا دعوے دار ہے، تو اب پریشانی ہے کہ لوگوں کے سامنے کیسے آشکار کیا جائے کہ بھائی یہ اسلام دشمن ہے جو اسلام کے لباس میں آیا ہوا ہے. تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ یزید کے اندر پایا جاتا ہے. مثلا فرمایا کہ ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ان اہل البیت معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں کہ ہمارے یہاں سے رسالت کا آغاز ہوا ہے، ہم وہ ہیں کہ جہاں پر فرشتوں کا آنا جانا ہے. قرآن کریم کی آیتیں ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہیں. اور یزید کی اگر تم بات کرتے ہو تو یزید کون ہے؟ یزید شارب الخمر، شراب پینے والا ہے، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود شراب نوش ہے. معلن بالفسق، فسق و فجور کا علی الاعلان اظہار کرتا ہے. اور پھر قاتل النفس المحرمہ، اور جو معصوم جانیں ہیں ان کا قاتل ہے. مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسے جتنے بھی گزرے ہیں کبھی بھی یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتے. یہ کہہ کر ولید کے دربار سے جو حاکم مدینہ تھا اس کے دربار سے باہر آئے، حکم دیا کہ اب ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور دیکھیں ہر انسان کے لیے اپنا شہر چھوڑنا بڑا سخت ہوتا ہے، اور وہ شہر کہ جس کے اندر رسول خدا نے انہیں کبھی اپنی دوش پر بٹھایا ہو، عید کے موقع پر سواری بنے ہو، کبھی ممبر پر لے کر آئے ہوں، اپنی آغوش میں بٹھایا ہو، تو اس شہر کو چھوڑ رہے ہیں کیوں؟ یہ اعلان کرنے کے لیے کہ میں یزید کو نہیں مان سکتا. اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر شروع ہوا ہے، اور یہ کہتے ہوئے شروع کیا ہے انہوں نے سفر کہ میں یہ جو سفر کر رہا ہوں وہ کسی خلافت کی لالچ میں نہیں کر رہا ہوں، میں کسی خوف کی وجہ سے بھی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کروں، امر بالمعروف کروں، نہیں عن المنکر کروں، لوگوں تک صحیح دین اسلام پہنچاؤں کہ اسلام اصل میں ہے کیا. وہاں سے سفر کا آغاز ہوا، پھر مکہ تشریف لے گئے. یزید اب بھی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے حسین ابن علی کی بیعت لے لے. لہٰذا اس نے 2 طریقے اختیار کیے. بعض افراد کو اس نے سہارا بنایا، سفارشی بنایا کہ کسی طریقے سے حسین مظلوم کی بیعت لے لے، بیعت سے انکار کر دیا. اب اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتلوں کو بھیجا
اور پھر امام حسین علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اب یہ مجھے مخفیانہ انداز میں قتل کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہے. امام حسین سمجھ گئے تھے, اس لیے اس بات کو پرچار کے لیے اور اعلان بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا قاتل کون ہے, مکہ معظمہ کو بھی چھوڑتے ہیں, وارث کربلا ہیں, خانہ کعبہ کو چھوڑتے ہیں. 8 ذی الحجہ کی تاریخ, 9 ذی الحجہ کو حج شروع ہوتا ہے, 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام خانہ کعبہ چھوڑتے ہیں اور پھر سفر اختیار کرتے ہیں کربلا کے راستے کی طرف. کوفے کے اندر بھی حالات بڑے سنگین ہو گئے تھے, کیونکہ ابن زیاد کو یزید ملعون نے حکم دیا تھا کہ اب تو وہاں پر بھی جو امام حسین کے شہدائی ہیں اور ان کے عاشقین ہیں ان کے اوپر تنگی کرو اور انہیں زندان میں ڈالو, انہیں قتل کرو. حضرت میثم تمار کی شہادت انہی ایام میں ہوتی ہے. جناب مختار ثقفی کو انہی ایام کے اندر زندان میں ڈالا جاتا ہے. اور پھر کچھ افراد وہ ہیں کہ جو لالچ کی وجہ سے ابن زیاد کے نرغے کے اندر آ جاتے ہیں, اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں حبیب ابن مظاہر کی طرح کربلا بھی پہنچتے ہیں. تو ہر طرح کے لوگ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اس طریقے سے امام کا آہستہ آہستہ قافلہ ہوتے ہوتے کربلا پہنچا ہے. تو وہ لوگ کہ جو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور یزید کا حمایتی کیسے بنا لیتے ہیں اور یہ ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے, وہ تو شام میں موجود تھا, امام حسین علیہ السلام کو تو کربلا میں شہید کیا گیا ہے, اس کو تو خبر ہی نہیں تھی. تو ان کے لیے ہم یہ عرض کریں گے کہ ذرا وہ تاریخ کا مطالعہ کریں, ان خطوط کا مطالعہ کریں کہ جو یزید ملعون نے حاکم مدینہ کو لکھے, حاکم کوفہ کو لکھے, حاکم مکہ کو لکھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد سر امام حسین کو کہاں لے جایا گیا. جی اگر یہ صرف کوفے کا معاملہ ہوتا تو سر کوفہ لے جانا چاہیے تھا, لیکن یہ پہنچا ہے سر شام تک. اور پھر اسیروں کے پورے کاروان کو جس کے اندر سادات کرام ہیں, سید زادیہ موجود ہیں, رسول زادیہ موجود ہیں, حضرت زینب کبریٰ, حضرت ام کلثوم سلام اللہ, حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ جن کا مزار بھی شام کے اندر موجود ہے. ان سب کو بھی کہاں لے جایا گیا ہے؟ ان سب کو بھی لے جایا گیا تو دربار یزید میں لے جایا گیا. اور یزید نے اعلان کیا تھا کہ آج دربار کو ایسے سجاؤ کہ جشن کا اعلان ہو. اللہ اکبر. تو یہ کون سا مسلمان ہے جو رسول زادیوں کی اسیری پر خوش ہو رہا ہے؟ اور پھر وہاں پر بھی مولا سید سجاد نے کہا تھا, جب یہ مؤذن کے ذریعے آذان دلوائی گئی, مولا سید سجاد کے خطبے کو روکا گیا, تو امام نے شاہ فرمایا کہ جو محمد مصطفیٰ جن کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے, جد کام جدی, وہ تیرے نانا تھے یا میرے نانا ہیں. اور پھر اپنے فضائل کا اعلان کیا, بتایا کہ پہچانو مجھے کون. تو پھر شام کے اندر پورا انقلاب آیا اور پھر یزید مجبور ہوا ہے کہ انہیں آزاد کیا جائے. تو پورا یہ واقعہ کربلا ہمیں بتا رہا ہے کہ کہاں سے آغاز ہوا تھا, کہاں سے پریشر آیا تھا, جس کی وجہ سے شہادت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا. ٹھیک, علامہ اکرام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب, آج کا دن وہ ہے جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا, اور یہ رہتی دنیا تک ہر سال ہر محرم ہمیں درس دے کے جاتا ہے مہینہ. میں چاہوں گی جو ہماری نوجوان نسل ہمیں سن رہی ہے ان کے لیے آج کے دن میں کیا پیغام ہے آپ کی نظر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, امام علی مقام سیدنا و مرشدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات محض ایک ذات کا نام نہیں ہے, بلکہ آپ ایسی ذات ہیں کہ جو اپنی ذات میں انجمن ہے. آپ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو اپنے راہ عظیمت کے ذریعے سے اور اپنی سیرت اور اپنے کردار کے ذریعے سے زندہ رہنے کا جو سبق اور درس دیا ہے وہ ہمیں کسی اور شخصیت میں نظر نہیں آتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوا کرتی ہیں کہ جسے ہم ظاہری پیرائے میں اسے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور آج بھی جس جانب تقی صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اسے کسی اور سمت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور 2 شہزادگان کی جنگ کہہ کر اس سارے معاملے اور اس کی حقیقت پر کو گویا کہ افسانہ قرار دینے کی صحیح لا حاصل کرتے ہیں. تو اس کے لیے اتنا ہی جملہ کافی ہے کہ اگر یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی تو پھر یہ کہہ کر دکھاؤ کہ یزید جیتا ہے اور حسین ہارے. چونکہ اگر ظاہری پیرایا رکھا جائے تو وہ ظاہری پیرایا تو یہی کہتا ہے کہ دمشق کے بازاروں میں جن کے سر گھمائے جا رہے ہیں, پھرائے جا رہے ہیں, حقیقتاً تو ایسے ہی لگتا ہے کہ شکست ہوئی ہے, لیکن آج تک کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ امام حسین کو ہارا ہوا کہہ سکے. اس لیے حقیقی زندگی اور حیات اور بقا وہی ہوا کرتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو قربان کرے کسی بہت بڑے مقصد کے لیے, اور اس سے بڑا مقصد اور اس سے بڑا کاز ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اپنی جان اللہ کے دین کے لیے وقف کر دے اور اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے.
رب ذوالجلال کا دین چونکہ آفاقی دین ہے، بے شک ہمیشہ کے لیے دین ہے، بے شک تو جو اس کے لیے اپنی جان فدا کرتا ہے حقیقی طور پر وہی باقی رہ جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، جیسے آج 9 محرم الحرام ہے، کل کا دن یوم عاشورہ ہوگا، تاریخی اعتبار سے ہم دیکھیں تو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم ایک انتہائی اہمیت کا حامل دن ہے، بالکل لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ واقعہ اس قدر تاریخ کا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے پہلے رونما ہونے والے سارے واقعات پر یہ غالب آ گئے، غالب اور اب جب کبھی بھی ان دنوں میں تذکرہ ہوتا ہے تو وہ تذکرہ شہدائے کربلا کا ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ یہ شہدائے کربلا کی قربانی کا دینا اور اس واقعے کا رونما ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہی وجہ اور یہی سبب ہے کہ ہر ایک اس بات کا تقاضا ضرور کرتا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، اور آج اگر ہم محبت و مودت کے پیغام کو عام کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جو گویا کہ ہمارے لیے ارتکاز کا مقام اور مرتبہ رکھتی ہیں، ہمارے لیے مرکز کی سی حیثیت رکھتی ہیں، اور اگر کوئی اس دائرہ کار میں داخل ہو جائے اور ان ہستیوں کے ساتھ جڑ جائے تو امت وحدت آج بھی واضح اور نمایاں ہو سکتی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ بے شک۔ اور جی آپ مکمل کیجیے۔ اور یہ امام علی مقام ہم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اسی بات کے لیے اپنی جان قربان کی، اور آج جہاں کہیں بھی امام علی مقام کا نام لیا جاتا ہے تو آپ حق کا استعارہ ہیں، آپ حق کی پہچان ہیں، اور آپ کا قربانی دینا قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس بات کا اعلان کر گیا ہے کہ جو طاقت ہوتی ہے وہ کثرت میں نہیں ہوتی۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب جو کثرت ہے وہ طاقت ہے، امام علی مقام نے اس فلسفے کو توڑا ہے، فرمایا کہ طاقت کثرت میں نہیں ہوتی، طاقت حق میں ہوتی۔ خوبصورت بات کی ہے۔ اور حق کی جو طاقت ہے، بس وہ آخری جملہ میں عرض کروں، حق کی جو طاقت ہے وہ پھر طاقت جب پروان چڑھتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 72 تو ہیں لیکن لاکھوں کروڑوں پر وہ غالب ہیں، اور آج بھی غالب ہیں اور قیامت تک اسی طرح غالب ہیں۔ اور یہی وہ سبق ہے، یہ جو آپ نے اکثریت اور مائنورٹی میں رہنے کی جو بات کی ہے، یہی وہ سبق ہے، کیونکہ بڑی بڑی آج بھی نام لیوا مسلمانوں کے جو اقوام ہیں وہ اپنے ان بھائیوں کی اس طرح مدد نہیں کر رہے جو آج مائنورٹی میں ہیں، لیکن وہ اپنی مدد اس وقت خود کر رہے ہیں کہ جب وہ باطل، غاصب، صہیونیت اکثریت کے مد مقابل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی جو گفتگو فرمائی اسی سے ایک مجھے شعر بھی یاد آیا کہ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، شکست تو دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر ایسے لگتی ہیں کہ جی ہم تو جیت گئے، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا کہ یہ تو جیت ہونی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں سمبلزم کے طور پہ بھی ہوتی ہیں، اور یہی وہ سمبل تھا کہ جس کو جو ہے جب آگے آنے والی دنیا نے دیکھا تو پھر وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ شکست تو دیکھیے اس سر کو خود اٹھا کے چلے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا لا اله است حسین۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا لا اله است حسین۔ کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے
زمین پر عرش بری کے تارے اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند کربلا کے۔ واہ حسین ابن علی پہ ہوتے کربلا تیرے شہیدوں میں 73 ہوتے۔ یہ شعر یہ دل کی صدا بنی ہوگی ہر اس ایک ایک شخص کی کہ جب یہ واقعہ رونما ہو گیا ہوگا اور جب اس پہ آشکار ہوا ہوگا کہ اس نے حق کا ساتھ نہ دے کے کتنی ہی بڑی غلطی کر دی۔ اور ہر سال یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے ہدایت، تو اس وقت ایسے ہی ایک شخص کو ہدایت ہوئی اور واپس آئے، علامہ صاحب اور واپس آئے۔ میں اس میں صرف ایک چیز سوچتا ہوں کہ اس لیے بھی واپس آئے کہ کم از کم کلمہ گو تو تھے۔ دیکھنے والوں کو بتائیے کہ اس وقت سے لے کے آج تک وہ کمیونٹیز جو کلمہ نہیں بھی پڑھتی ہیں وہ بھی اس دن بھی ساتھ ہو لیے تھے، اور آج تک وہ آپ انٹیریئر میں چلے جائیں ہماری ہندو برادری، ہماری سکھ برادری، وہ آج تک غم حسین مناتے ہیں۔ جو کلمہ گو نہیں ہے انہیں پتہ ہے کہ حق کا استعارہ کون ہے۔ بالکل ایسے بہت خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ دیکھیں اہل بیت کرام علیہ السلام، محمد و آل محمد علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن کی تعریف کرنے والے آپ کو صرف مسلمان نہیں ملیں گے، غیر مسلم بھی ملیں گے۔ چاہے ہندو ہوں وہ بھی تعریف کریں گے، عیسائی ہوں تب بھی تعریف کریں گے، یہودی ہوں تب بھی تعریف کریں گے، زرتشتی ہوں تب بھی تعریف کریں گے۔ اور یہی ہمارے پیغمبر اکرم کی شان ہے کہ دیکھیں پیغمبر اکرم کی سیرت لکھنے والوں میں صرف مسلمان رائٹرز نہیں ہیں، نان مسلم رائٹرز بھی ہیں۔ اسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام کی نہج البلاغہ کے اوپر تبصرہ لکھنے والے صرف شیعہ اور سنی اور مسلمان رائٹرز آپ کو نہیں ملیں گے، بلکہ ایک بہت بڑا نام ہے جارج جرداق کا، جو عیسائی لبنانی عالم ہے، عیسائی ہے، لبنان سے اس کا تعلق ہے۔ صوت العدالت الانسانیہ لکھی ہے، وائس آف ہیومن جسٹس، اور اس کا عنوان ہے امام علی علیہ السلام۔ تو عیسائی ہے لیکن امام علی علیہ السلام پر لکھی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مجلسیں ہوں، سبیلیں ہوں، جلوس ہو، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والے سب حسین حسین کہنے والے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ راز کیا ہے؟ دیکھیں راز کی بات یہ ہے کہ اگر انسان اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا ہو، کردار رکھنے والا ہو، سیرت رکھنے والا ہو، اس کا رفتار، اس کی رویہ بہت نرم و نازک اور بہت نبات اللہ ہو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو، تو صرف اس کے پھر اس کے ماننے والے تعریف نہیں کرتے، دشمن بھی تعریف کرتے ہیں اور دوست بھی تعریف کرتے ہیں۔ میں قضا کلامی کر رہا ہوں، یہ جو آپ نے بات کی اسی سے اپنی گفتگو کا سلسلہ بھی ایسے جوڑے رکھیے گا۔ آپ نے بات کی کردار اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، بھئی کردار اور اخلاق تو اچھا تھا تو کئی سال کے کفار بھی رسول پہ ایمان لے کر آئے تھے، یہ شبیہ رسول انہی کی اطاعت پہ تو چلتے ہوئے نا، تو سیکھ تو وہیں سے، تو ایسے میں تو پھر لوگوں کو ساتھ آنا ہی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ اس کے مقابلے پر جو یزید ہے، آپ کو یزید کی تعریف کرنے والا کوئی نان مسلم نہیں ملے گا، کوئی ہندو نہیں ملے گا، کوئی عیسائی نہیں ملے گا، کوئی زرتشتی نہیں ملے گا، لیکن آپ کو اگر ملے گا تو بعض مسلمان مل جائیں گے۔ تو اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے، توجہ رکھیں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جسموں پر حکومت تو کی، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام اور محمد و آل محمد وہ تھے جنہوں نے دلوں پر حکومت کی، اور دل کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، وہ تا قیامت باقی رہتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے، اور بالخصوص جو آپ نے حوالہ دیا جناب حر علیہ السلام کا، تو پہلے تو وہ دشمن بن کر آئے تھے،
ابن زیاد کی طرف سے آئے تھے. لیکن امام علی مقام کا کردار کیا ہے کہ ویسے پورے سفر کے اندر کبھی نہیں کہا کہ پانی بھر لو عباس، مشکیزیں بھر لو عباس. لیکن جب ہور کا کاروان آنے والا تھا اس سے پہلے فرمایا اے عباس جتنے مشکیزیں جتنے ظرف سب بھر لو. اب حیران ہے لوگ کہ کوفہ تو ذرا قریب ہو رہا ہے، ہم تو شہر کے قریب پہنچ رہے، پانی کی اب کیا ضرورت ہے. لیکن امام علی مقام جانتے تھے کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے لیکن پیاس کی حالت میں آئے گا، اس لیے ان کی بھی پیاس کا خیال رکھنا ہے. تو کیا دیکھا کسی نے آواز دی کہ کوئی نیزہ بردار ہیں جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے، لگتا ہے یا تو کوفے کے درخت ہے جو دکھائی دے رہے ہیں. لیکن امام نے فرمایا تھوڑا سا انتظار کرو. تو جب وہ لشکر قریب آنے لگا تو محسوس ہوا کہ جو گھوڑے کے کان ہیں وہ دکھائی دے رہے ہیں اور ایک بہت لشکر عظیم سامنے آ رہا ہے. 1000 افراد پر مشتمل وہ لشکر تھا. جیسے ہی وہ امام کے قریب پہنچا بالکل نڈھال، پریشان، پیاسا، اس حالت میں پہنچا ہے. امام نے کہا عباس جتنا پانی جمع کیا تھا ان کے لیے کھول دو، کیا بات. اور ان سب کو سیراب کیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہ انسان تو پی لیے ہیں پانی، اب جانور باقی ہیں، جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور میں آپ کی خدمت میں ایک روایت دے کر بیان کر رہا ہوں. علی ابن محاربی یہ کہتا ہے کہ میں ہور کے لشکر میں تھا اور میں اتنا پیاسا تھا، میری حالت ایسی ہو گئی تھی میں ان کے ساتھ آگے بھی نہیں آ سکا، بہت دور جا کے گر پڑا تھا. امام علی مقام نے مجھے دیکھ لیا اور وہ میرے پاس مشکیزہ لے کر پہنچے اور پھر میرے پاس آ کر کہا کہ چلو بنا تاکہ میں پانی ڈالوں اور تو پانی پی لے. تو کہا کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں چلو بنا سکوں. کہا امام حسین السلام نے خود پانی بھرا اور اپنے چلو سے مجھے پانی پلایا. یہ کس کو پانی پلا رہے ہیں؟ جو کل آپ کے علی اصغر کو 3 دن کا بھوکا پیاسا مارے گا. اللہ اکبر. دشمن کو بھی اس طریقے سے پانی پلایا. اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایک مرتبہ دشمن کے لیے امام حسین کے ہاتھوں میں پانی آیا ہے اور دوسری مرتبہ دشمن کی طرف سے علی اصغر کا خون امام حسین کے چلو میں آیا. تو کتنا فرق آپ کو دکھائی دیتا ہے کردار کے اندر کہ دشمنوں کے لیے بھی پانی کھول دیا. آپ کو یہی کردار امام علی علیہ السلام کا جنگ صفین میں بھی دکھائی دے گا کہ چاہے جنگ ہو رہی ہے لیکن پانی سب کے لیے کھول دیا، پانی کسی کے لیے بند نہیں کیا. پھر یہ ہور جو بار بار کردار کو دیکھتا جا رہا ہے. اچھا ہور کے اندر کچھ بہرحال ایمانی جذبات بھی تھے، کچھ چنگاری موجود تھی. تو امام علی مقام نے اس وقت یہ جملہ بھی شاع فرمایا تھا. اور کبھی کبھار یہ ضروری ہوتا ہے، دیکھیں تربیت کے لیے دونوں پہلو بہت ضروری ہیں. کبھی انسان بچوں کو پیار محبت سے بہت ساری چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو کہ پیار دے دے کر انسان خدا نخواستہ غلط راستے کی طرف بھیج دے، اس لیے کہیں پر تنبیہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ ہور نے امام علی مقام کو جانے سے روکا اور لجام فرس کو پکڑ لیا اور کہا کہ اے حسین یا آپ بیعت کریں یا مجھے حکم دیا گیا کہ یہیں پر آنکھوں میں روک دو. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ثقلت کا امک یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو نے کیا جرت کی ہے. اور جیسے یہ کہا نا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو سامنے سے عرب عام طور پہ یہ کہتے ہیں تیری ماں بھی نعوذ باللہ ماتم میں بیٹھے. تو لیکن ہور نے کہا کہ میں کیسے آپ کی ماں کا نام لوں، آپ کی ماں تو رسول کی بیٹی ہے، آپ کی ماں تو سیدۃ النساء العالمین ہے، خاتون جنت ہے، لہٰذا میں آپ کی ماں کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو چنگاری لگائی ہے اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ بار بار ذہن میں آ گیا فاطمہ زہرا کے لال کو میں قتل کرنے والا ہوں، میں رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا ہوں. تو جب صبح عاشور جناب ہور نے لشکر یزیدی چھوڑا اور امام حسین کے لشکر کی طرف آئے، زندگی کو ظاہری زندگی کو چھوڑا ہے اور موت کی طرف آئے ہیں. جانتے تھے کہ یہ عارضی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی جو مجھے ملنے والی ہے. اس راستے کو جب اختیار کیا اور گئے ہیں مقتل کی طرف، تو اس وقت پھر امام نے یہ بھی جملہ شاع فرمایا تھا، کیونکہ کہا تھا نا کہ تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو اس وقت پھر یہ بھی جملہ شاع فرمایا کہ تیری ماں کتنی نیک تھی، جس نے تیرا نام ہور رکھا تھا تو واقعاً ہور ہے، تو واقعاً آزاد ہے. تو کسی کا غلام اور کسی کا مجبور نہیں، دنیا پرست نہیں ہے، تو واقعاً آزاد ہے اپنے افکار کے اندر، اور تو نے پھر اپنی جان دی ہے. اور پھر امام حسین نے ایک اور لقب بھی اسے دیا تھا، فرمایا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے ہور اب جب تو میرا بھائی بن گیا ہے، اب جب تو میرے کاروان کے اندر آ گیا ہے، تو یاد رکھ تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا، دنیا میں بھی میرا بھائی. اور یہ بھائی کا لقب کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے. عقد اخوت کے وقت جب بھائی بھائی بنانے کا وقت آیا تھا تو نبی اکرم نے ہر ایک کو اس کی مناسبت سے بھائی بنایا تھا. تو علی مرتضیٰ کو اپنا بھائی بنایا تھا. تو کوئی علی جیسا ہو تو نبی اپنا بھائی بناتے ہیں، لیکن امام حسین نے دروازہ اتنا وسیع کر دیا کہ اگر کوئی ہور کی طرح سچی توبہ کر کے آ جائے تو حسین اسے بھی اپنا بھائی بنا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. ابھی ہم نے جیسے سٹارٹ کیا اور ہم نے کہا کہ امام حسین نے ایک دن کی مہلت مانگی تھی. وہ مہلت کیوں مانگی گئی تھی؟ کیا ہے اس کے پیچھے کہانی؟
بڑا خوبصورت سوال ہے اور اس کو میں صبر کی تعریف کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. جب ہم کتب میں صبر کی تعریف، ڈیفینیشن اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت ساری تعریفات ہمیں ملتی ہیں کہ صبر کیا ہے، پیشنس کس کو کہتے ہیں. لیکن امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کی تعریف اپنے کردار کے ذریعے سے بیان کی ہے وہ آج تک اسی طرح سے مسلم ہے. کہا جاتا ہے کہ کسی پر اگر مصیبت، مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن اگر اس کی روز مرہ کی جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صابر ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر فوتگی ہو جائے تو اگر ہم کہیں جاب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چھٹی لے لیتے ہیں، ہماری روٹین ڈسٹرب ہو گئی. کہیں اگر بزنس کرتے ہیں تو اپنی دکان کو بند کرتے ہیں. اگرچہ یہ دیکھا جائے تو صبر کی تعریف ہمیں نظر آئے گی کہ ہاں وہ رو نہیں رہا یا دیگر امور نہیں سر انجام دے رہا، لیکن روٹین کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کہیں گے کہ صبر کا وہ مقام اسے نہیں مل رہا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ایام کو 9 اور 10 محرم کو جب ہم بطور خاص دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک آزمائش وہاں نہیں تھی، کوئی ایک پریشانی وہاں نہیں کھڑی تھی. ان آزمائشوں اور ان پریشانیوں کا پورا جم غفیر وہاں موجود ہے. لیکن اس کے باوجود روز مرہ کی امور اور روٹین کا عالم یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ ایک رات کی مہلت دی جائے تو اس کے لیے ساتھ یہ جملے بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے چونکہ ہم اس رات کو دل بھر کر اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. کیا بات. اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہتے ہیں، گریہ وزاری کرنا چاہتے ہیں، اس رب کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. تمہیں معلوم ہے کہ مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا کتنا محبوب ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ مہلت کسی اور سبب سے نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اپنے بچوں کو داؤ پر لگانے سے بچانے کے لیے بھی نہیں. یہ جو مہلت مانگی جا رہی ہے تو مہلت محض اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے مزید اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں. اور پھر یہی بات ہمیں نظر آتی ہے. آج عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بہادر ہے، یہ بہادر ہے، یہ بہادر ہے، لیکن بہادر کی جب ضد ہم دیکھتے ہیں وہ بزدلی کہلاتی ہے. اور سب سے بڑا بہادر وہ ہوتا ہے کہ جس کو کسی شے کے نقصان کا خوف نہ ہو، وہی بہادر ہے. ورنہ ہم دیکھیں کہ کوئی شخص جو ہے اپنی اولاد کی محبت میں بزدل ہوتا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے نقصان سے بچنے کے لیے بزدلی اور کمپرومائز کر جاتا ہے. لیکن یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھیں کہ آپ نے بہادری کی وہ مثال قائم کی کہ کسی شے کے نقصان کا خوف ہی نہیں. اور جب دل سے خوف نکل جائے، سب سے زیادہ خوف کس بات کا ہوگا؟ جان جانے کا. تو جس کے دل سے جان جانے کا بھی خوف چلا جائے اس سے بڑا بہادر اور دلیر کون ہوگا؟ تو اس لیے تاریخ انسانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اپنی جان قربان کرنے والے اصحاب سب سے بہادر نظر آتے ہیں اس بنیاد پر کہ انہیں اپنی جان کے جانے کا خوف نہیں، تو پھر اس فہرست میں ہمیں سر فہرست جو ہستی نظر آتی ہے وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہیں نہ صرف اپنی جان جانے کا خوف نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ جو ان کے رفقاء آئے ان کی وفاداری پر آپ کو اتنا کامل یقین ہے کہ ان کا بھی خوف نہیں، اور وہ جانتے ہیں یہ جان جانی ہے چلی جائے لیکن میرے نانا کا دین سلامت رہے. جس مقصد، جس غرض اور جس کاز کے لیے انہوں نے اپنی جان پیش کی، آج میں کہتا ہوں کہ اس کربلا کے میدان میں کیے جانے والے سجدے کی برکت ہے کہ آج ہم مسلمان کہلا کر سجدہ کر رہے ہیں. اگر وہ سجدہ کربلا کے میدان میں نہ ہوتا اور کوئی کمپرومائز ہو جاتا تو آج پھر روئے زمین پر مسلمان کہلانے والا بھی کوئی باقی نہ ہوتا. خوبصورت بات ہے. اور انتظار بھائی سے گزارش کروں گا کہ اگر کچھ کلام ہماری نظر کریں. تیری وفا کا زمانے میں بول
زمانے میں بول بالا ہے دیار کر وہ بلا میں تیرا اجالا ہے تیری وفا کا زمانے میں بول بالا ہے دعائے فاطمہ زہرا نے تجھ کو روپ دیا تجھے حسین کی بہنوں نے مل کے پالا ہے علم کے ساتھ جو ابھی دکھائی دیتی ہے وہ ایک مشک سکینہ تیرا حوالہ ہے کٹے جو شان تو گھوڑے سے گر پڑے عباس کہیں سے تیر چلے اور کہیں سے بھالا ہے علم کے ساتھ ہی جھکتی رہی تھی کمر حسین جری کی موت نے بھائی کو مار ڈالا ہے شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین وہی پیاس ہے، وہی شدت ہے، وہی گھرانہ ہے، مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں 9 محرم الحرام کے حوالے سے۔ آج کی ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ جس دین کی خاطر قربانی دی گئی اس کے بعد یگانگت اور اخوت کا پیغام دینا پوری امت مسلمہ کو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج اگر ہم دیکھیں تو کشمیر سے لے کے فلسطین تک اور ایسے وہ مسلمان بھائی جو تکلیف میں ہیں، پریشان ہیں، چاہے وہ غاصب سے لڑ رہے ہیں یا پھر وہ معاشی معاملات میں گھرے ہوئے ہیں، مشکل میں ہیں، ان سب کے لیے ایک سبق ہے کہ یہ دین ایک مٹھی ہے اور جب تک یہ مٹھی بند رہے گی تب تک تمام تر مشکلوں کا مقابلہ، تمام تر غاصبین کا مقابلہ بھرپور طریقے سے کیا جائے گا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر ایک جگہ تکلیف ہوگی تو دوسرے حصے کو بھی تکلیف لازمی ہوگی۔ علامہ تقی صاحب سے میں یہ ضرور پوچھوں گا، علامہ صاحب جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ شب عاشور دیا جو ہے وہ گل کیا گیا، یہ کیوں کیا گیا، یہ ذرا بتائیے۔
بہت خوبصورت واقعے کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. دیکھیں دنیا جہاں کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اور جو سردار ہوتے ہیں، جب جنگ کا موقع آتا ہے تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لالچ کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے، منصب کے ذریعے کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جمع کیا جائے، لشکر کو بڑھایا جائے، تعداد کو اکٹھا کیا جائے تاکہ دشمن کا اچھے طریقے سے مقابلہ کر سکیں. لیکن امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس لشکر میں تعداد کو نہیں دیکھ رہے تھے، یہ دیکھ رہے تھے اس لشکر کے اندر وفا کون رکھتا ہے، وفا رکھنے والے کتنے ہیں، وفادار کو جمع کر رہے تھے. یہ کوئی چھوڑ کر جانے والا تو نہیں ہے. اس لیے ایک مرتبہ اپنے اصحاب کو جمع کیا اور کہا کہ تم میں سے اگر کوئی ابھی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ کل مال غنیمت نعوذ باللہ مل جائے گا اس لیے تم آئے ہو ہمارے ساتھ، تو دیکھو مال کچھ نہیں ملنے والا ہے، اس لیے جو چاہنا چاہتا ہے وہ چلا جائے. کل قربانی کا دن ہے، کل مرنے کا دن ہے، کل شہادتوں کا دن ہے. جو اب بھی اپنی جان کے فکر کر رہا ہے وہ چلا جائے. اچھا ماشاءاللہ سے ایسے اصحاب تھے، کوئی نہ اٹھا. مولا امام علی مقام نے درجہ اور بڑھا دیا، کہا کہ شاید روشنی کے اندر تمہیں شرم آ رہی ہے کہ میں کسی کے سامنے کیسے اٹھ کے جاؤں، تو شمع کو بجھا دیا جائے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ شب عاشور مشعل بجھا تو دی لیکن، شب عاشور مشعل بجھا تو دی لیکن چراغ ذہن کی لو تیز کر گئے شبیر. تو پھر چراغ گل کرنے کے بعد سوال کیا اب تم میں سے جو جانا چاہتے ہیں، رات کی تاریکی سناٹا ہے، اٹھ کر چلا جائے. اب بھی کوئی جانے کا تیار نہیں ہوا. امام علی مقام نے درجہ اور بڑھایا کہ اب بھی تمہیں شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں چلا جاؤں گا، بعد میں پتہ چلے گا، تو میرے خاندان کے کسی بچے کا ہاتھ پکڑو اور پھر چلے جاؤ. جب یہ کوئی تم سے پوچھے تو کہنا کہ حسین کا فرزند، حسین کا بھانجا بھتیجا وہ بھی تو میرے ساتھ ہے، تمہارے پاس یہ کہنے کو بھی کچھ ہوگا، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. ہر ایک کو مہلت دینا، جانا سے کوئی نہ گیا. اب امام علی مقام نے سوال کیا تم جاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب جوابات آنے لگے اصحاب کے. حبیب ابن مظاہر نے جواب دیا، زہیر خیر نے جواب دیا، کہا مولا میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے بتا دیجئے اس روئے زمین پر ابھی اس وقت آپ کے در سے بہتر کوئی در موجود ہے وہاں پر میں چلا جاؤں؟ نہیں. پھر کسی نے کہا کہ مولا آپ ایک جان کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر 70 جانیں بھی ہمیں ملی ہوتی تو ہم ہر جان آپ کے قدم پر نثار کرتے. ایسے ایسے جوابات آنے لگے، یہاں تک کہ ایک شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے یتیم بچے حضرت قاسم ابن حسن نے سوال کیا، اے آقا آپ نے تو سب کے بارے میں بتا دیا کہ یہ سب کل شہید ہوں گے، میری عمر 13 برس کی، 14 برس کی، سن بلوغت تک جو ظاہری طور پر عمر ہے اس وقت تک میں نہیں پہنچا ہوں، تو کل کے شہیدوں میں میرا نام تو ہے نا. امام نے سوال کے جواب میں ایک اور سوال کر لیا، کہا کہ یا بنیا کیف الموت عندک، بیٹا پہلے یہ تو بتاؤ موت تجھے لگتی کیسے ہے. اب دیکھیں اس عمر کے بچے سے اگر یہ سوال کیا تو اس کو کیا جواب معلوم ہے، زندگی کا نہیں پتہ، موت کا کیا پتہ ہوگا. لیکن یہ اہل بیت کے گھرانے کے چشم و چراغ ہیں. فرماتے ہیں کہ امی فی کا احلی من العسل، چچا جان جو موت آپ کے راستے میں آ جائے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی. جیسے یہ جملے کہا کہ پھر امام حسین نے فرمایا اے قاسم تو اپنی بات کرتا ہے، کل کے شہیدوں میں تو علی اصغر کا نام بھی موجود. اور جب شہزادے نے علی اصغر کا نام سنا کہ جو خیمے کے اندر موجود تھے، 6 مہینے کے تھے، تو فوراں سے جلال آیا اور سوال کیا کہ کیا یہ فوج اشقیہ خیموں میں داخل ہوں گے، خیموں میں جا کر ماریں گے؟ تو امام علی مقام نے کہا کہ نہیں، میں انہیں اپنے ہاتھوں پر خود لے کر جاؤں گا. یعنی حضرت قاسم کو بھی اتنی غیرت تھی کہ میں فوج اشقیہ کو بیویوں کی خیموں میں نہیں دیکھ سکتا. قربان ہو جاؤ مولا سید سجاد پر، کیسے بیویوں کے ساتھ سفر کیا ہے اور کیسے برداشت کیا ہے. اسی لیے مدینہ کے اندر بار بار کہا کرتے تھے کہ میرے اوپر جو سب سے بڑی مصیبت آئی ہے وہ کربلا کی نہیں تھی، وہ رسول سعدیوں کے ساتھ، نبی زادیوں کے ساتھ جو شرابیوں کے دربار میں جانے کی تھی. الشام 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 کہہ کر اس مصیبت کو یاد کرتے تھے. شام کی مصیبت بہت بڑی مصیبت ہے. تو یہ شب عاشور کے واقعات ہیں. اس میں سے ایک واقعہ اور بھی ہے، اگر وقت ہو آپ کے پاس میں عرض کرنے کی کوشش کروں کہ امام اس کے بعد نکلے کسی مقتل کی طرف اور مختلف جگہ پر جا رہے تھے. اچھا دوسری روایات کے اندر یہ موجود ہے کہ مقتل کی طرف اس لیے گئے کہ جس کا لاشا جہاں گرنے والا تھا وہاں سے جھاڑیوں کو ہٹا رہے تھے کہ میرے انصار کا، میرے صحابیوں کے جب لاشا گرے تو انہیں تکلیف نہ ہو. کانٹوں کو صاف کرتے جا رہے تھے. اچھا صاف کرتے کرتے کسی بہت دور مقام پر نکل گئے اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی نافع ابن ہلال بجلی بھی موجود تھے. رات کا سناٹا ہے، تاریکی ہے، گھپ اندھیرا ہے. نافع سے کہتے ہیں اے نافع بڑا اچھا موقع ہے، سامنے 2 پہاڑ موجود ہیں، رات کی تاریکی، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. نافع کہتے ہیں مولا آپ مجھے اس وقت امتحان لینا چاہتے ہیں؟ خدا کی قسم اگر مجھے 1000 جانیں بھی ملی ہوتی نا، میں ہر جان آپ پر قربان کرتا. میں اس وقت جا نہیں سکتا آپ کو چھوڑ کر.
پھر آتے ہیں نافع دوبارہ سے امام کی طرف، تو دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام اپنی بہن زینب کبریٰ کے خیمے میں داخل ہوئے. شہزادی کو بھی فکر یہ ہے. نافع کہتے ہیں مجھ سے غصہ کیوں کہ میں نے یہ جملے سن لیے کہ بی بی یہ کہہ رہی تھی بھیا حسین آپ نے اپنے انصار کا امتحان تو لے لیا، کہ ایسا تو نہیں کہ جیسے حسن مشتبہ کے اصحاب انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، آپ کے بھی انصار ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں اور ہمیں رسوا کر دیں نعوذ باللہ. تو جیسے نافع نے جملہ سنا دوڑتے ہوا ہے حبیب ابن مظاہر کے پاس. اے حبیب لگتا ہے بڑا مسئلہ سنگین ہے، لے کر آؤ اصحاب کو اور جمع کرو اور بیویوں کے سامنے آ کر ثابت کرو کہ کل تم چھوڑ کر نہیں جاؤ گے. حضرت حبیب ابن مظاہر سارے اصحاب کو لے کر آئے اور کھڑے ہو گئے خیمے امام حسین علیہ السلام کے سامنے. امام حسین علیہ السلام باہر تشریف لے کہا تمہیں معلوم نہیں یہاں پر بیویاں موجود ہیں، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ کہ نافع نے آ کر یہ ہمیں خبر دی ہے کہ بیوی کو ہماری وفا پر یقین نہیں ہے، جا کر پیغام پہنچا دیجئے اگر آپ امام وقت ہمیں حکم دیں کہ ہم ابھی اپنی جانیں دے دیں تو ہم کل کا انتظار نہیں کریں گے، ابھی موت دے دیں. امام علی مقام نے سب کو دعائیں دی. تو یہ اصحاب کے جذبات تھے کہ کوئی ایسا پھر اب کل کے دن دکھائی نہیں دیتا ہے کہ جو حسین کے لشکر سے یزید کے لشکر میں گیا ہو. ہاں کل کے دن ایسے دکھائی دیے کہ جو یزید کے لشکر سے امام حسین کے لشکر. وفاداری، وفا شعاری، ہمیں اور مناسب ہمیں اس واقعے سے صرف قربانی کا درس نہیں ملتا، ہمیں یہ درس بھی مل رہا ہے کہ اگر آپ کا ایک کماندار ہے اور اس نے آپ کو ایک حکم دیا ہے تو پہلے تو جو کماندار ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ مشکل مرحلہ کتنا ہے تو میں کچھ آسانی کر دوں. جو ہمارے کماندار ہیں آنے والے ان کے لیے سبق، اور جو ان کو فالو کرنے والے ہیں وہ کتنے وفا سے لبریز ہیں، کس طریقے سے ایک کمانڈ کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی سبق ہی سبق ہے اس پورے واقعے. جی آپ کی اس گفتگو کو میں اگر ایک جملے میں بالکل سمرائز کروں تو یہ جو کربلا کا میدان ہے یہ صرف مقتل گاہ نہیں جی بلکہ یہ مکتب گاہ بھی. ہائے ہائے ہائے. اس میں جہاں ہمیں قربانی کا سبق مل رہا ہے، جہاں ہمیں جانثاری کا سبق مل رہا ہے، جہاں ہمیں عبادت و ریاضت کا سبق مل رہا ہے، جہاں صبر کا اور ایثار کا سبق مل رہا ہے، وہاں ان تمام بڑے اسباق میں ایک اور بڑا سبق وفاداری کا بھی مل رہا ہے. اور یہی وفا ہے کہ جس نے بقا دی ہے. اور وہ وفاداری اگر دشمن کے یوں سمجھیے کہ لشکر سے نکل کر جناب حر کی بھی ہو تو وفاداری آج بھی اسی جانثاری کے ساتھ اپنے اعزاز و اکرام کے ساتھ لوگوں کے سامنے ہمیں موجود نظر آتی ہے. اور آج کے اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ آج ہم اپنے دین کے ساتھ اور ان ہستیوں کے پیغام کے ساتھ کتنے وفادار. کیا چند دنوں کے لیے وفاداری آتی ہے؟ جیسے کہ ہم رمضان میں صرف مسلمان ہوتے ہیں اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا تو اس کے بعد ختم ہو جاتا. اسی طرح سے محرم الحرام، کیا صرف ہم محرم الحرام میں ہی امام حسین کا ذکر کریں گے؟ امام حسین کا ہماری ایک ایک سانس پر احسان ہے. بالکل. ہم بحیثیت مسلمان جو سانس لے رہے ہیں وہ سانس احسان مند ہے اس حسین کا کہ جس نے اپنی سانسیں دے کر ہماری سانسوں کو زندہ اور جاوید کیا. اس لیے یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں صبح و شام یاد کیا جائے، اور نہ صرف یاد کیا جائے بلکہ ان کی زندگی کو بحیثیت ایک سبق اپنے سامنے رکھا جائے. اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ صرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے یہ خوبصورت اسباق اور لیسنز صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری دنیا بلکہ پوری دنیا کی تمام اقوام عالم کے لیے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب تحریک پاکستان کا سلسلہ تھا اور اس وقت جو ہے ہندوستان کے لیڈر کے سامنے یہ بات کی گئی کہ ہماری فلسفی میں اتنا دم خم نہیں ہے، آپ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کیسے ٹکرائیں گے؟ تو جواب میں اس نے یہی کہا تھا کیا ہوگا، ہار جائیں گے، لیکن ہمارے لیے مسلمانوں کے نبی کے نواسے حسین کا اسوہ موجود ہے کہ انہوں نے حق کے لیے جان دی تو اس حق نے ان کو زندہ رکھا ہے. کیا ہوا کہ ان کے دین پر نہیں ہیں لیکن باطل سے ٹکرانے کا جذبہ غیر مسلم بھی پاتے ہیں. تو آپ بتائیے کہ وہ جذبہ امام حسین کے دل میں کتنا ہو، کتنا جاویدہ ہوگا، کتنا جاویدہ. اگین وہی کہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک ایسی مثال ہے جو قیامت تک رہے گی. کمل صاحب آپ کی جانب آتی ہوں چند کلمات اگر آپ اشارت کریں. تھے بین سکینہ کے عباس
دریا پا گئے ایسے عباس نہیں آئے، ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں، ایسا تو نہ ہوتا تھا جب تک تھے مدینے میں، کیا کر وہ بلائے عباس نہیں آئے۔ ایک میں ہی نہ تھی پیاسی، بچے بھی تو پیاسے تھے، ایک میں ہی نہ تھی پیاسی، بچے بھی تو پیاسے تھے، کیوں روٹھ گئے مجھ سے عباس نہیں آئے۔ اب چادر زینب کا اللہ ہی حافظ ہے، پردے کے جو ضامن تھے عباس نہیں آئے۔ کچھ یاد نہیں آتا ایسا بھی ہوا صبح تھے، جعفر کے بلانے سے عباس نہیں آئے، تھے بین سکینہ کے عباس نہیں آئے۔ زیدی انتظار حسین، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ علامہ اکرام اور مولانا تقی، آپ دونوں بھی تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے۔ تو سختیاں، جہاں ایک جانب جنگ جاری تھی اور جو مرد تھے وہ اس جنگ میں مشغول تھے، وہیں بیویوں پہ کیا صعوبتیں اور سختیاں ڈھائی جا رہی تھیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا لا اله است حسین۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا که بنا لا اله است حسین۔ پکارتی رہی میں پھر بھی خنجر نہیں رکا، بھائی بھائی
पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका माँ। शिम्र ने की फिर ऐसी गुस्ताखी, मुझसे देखा नहीं गया माँ है। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका माँ। तुम जो जुल्फ़ें सवार करती थीं, उन्हीं जुल्फ़ों में हाथ डाला था, जहाँ बोसे दिए थे नाना ने, उसी गर्दन से खून टपकता था। सरे शबीर यूं उठाए हुए शिम्र ख़ैमे तक आ गया माँ है। भाई भाई पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका माँ। कलाम पेश किया, हमारे साथ मौजूद थे मुफीद ज़ैदी। इसके अलावा आगे चल के हम कलाम सुनेंगे भी अब्दुल बासित राना सोहरवर्दी से भी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मजहबी स्कॉलर सरवत अस्करी आप हमारे साथ मौजूद, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा रुकन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया जामिया कराची, मजहबी स्कॉलर डॉक्टर उमैर महमूद सिद्दीकी साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बेहद शुक्रिया। आपा मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। ब्रेक से कबल हमने गुफ्तगू की और हमने ये कहा था अपने देखने वालों को कि ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बीवियों के किरदार पे। एक जानिब वो जबर व इस्तबदाद है और एक जानिब वो क़ुव्वत है कि जो क़ुव्वत बख्श रही है भाई को, जो क़ुव्वत बख्श रही है भाई को। और सिर्फ यहाँ नहीं, कहा तो ये भी जाता है कि करबला की ज़मीन पे जो शहीद हो गए सो वो शहीद हो गए, लेकिन उसके बाद की भी सऊबतें जिन्होंने सरे बाज़ार सही वो और कोई नहीं, वो खानवादे रसूल की बीबियाँ थीं। मैं चाहूँगा कि मार्का करबला में जो बीबियाँ थीं, जो ख़ातीन थीं, उनके किरदार पर थोड़ी सी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी क्योंकि आपने शब आशूर का तज़किरा किया, बुझाया एक दिया शहने 72 हो गए रोशन। बुझाया एक दिया शहने 72 हो गए रोशन, अंधेरा खुद परीशा है, बुझा क्या था जला क्या। क्या बात। शब आशूर के बहुत सारे तज़किरों में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का तज़किरा हमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आता है। उन तज़किरों में एक तज़किरा ये है कि जिस वक्त इमाम अली मकाम ने चिराग खैमा को बुझा कर कहा कि आने वालों के लिए रास्ते बंद हैं, जाने वालों के लिए रास्ते खुले हुए हैं। ये बड़ा सख्त वक्त था, तस्बीह व तहलील थी, इबादत इलाही थी क़याम हुसैनी में, और उधर लश्कर यजीद में असलहों को सैक़ल किया जा रहा था, अगले दिन की जंग की हिकमत अमली की जा रही थी। उस वक्त जनाब ज़ैनब कुबरा ने पुकार कर पूछा कि भैया क्या आपने इन अफराद को आज़मा लिया है? असहाबे हुसैनी में से किसी ने सुन लिया। इन्होंने अपनी तलवारों को निकाल कर अपने गुलू पे रख लिया, कहा कि मौला 1000 मरतबा ज़िंदगी मिलेगी, हम आपके ऊपर से जान को कुर्बान कर देंगे।
اور یہ شب عاشور کی ہی بات ہے کہ امام علی مقام نے فرمایا کہ خدا نے مجھے وہ اصحاب عطا فرمائے کہ جو کسی کو نہ ملے۔ امام علی مقام نے شب عاشور کہی، کیونکہ آپ نے یہیں سے بات کو شروع کیا ہے، میں ان خواتین کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گی کہ جب امام علی مقام نے خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا تو کسی خیمے میں حضرت جناب زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی ہیں، سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھائے کہہ رہی ہیں کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو پیٹ نہ دکھانا میدان سے۔ کسی خیمے میں حضرت ام لیلہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایک شمع کی روشنی میں اپنے 18 برس کے لال کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اے ام لیلہ اے علی اکبر، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، علی کی بیٹیوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ کرانا۔ کہیں پر بیوہ امام حسن مجتبیٰ حضرت ام فروہ بیٹھی ہیں اور اپنے 13 برس کے بچے کو کہہ رہی ہیں کہ دیکھو کل قربانی آل محمد کا دن ہے، مجھے دل پر مہک ہاتھ رکھ کر یہ بتائیے گا کہ دنیا میں ہر ماں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ دنیا جاتی ہو جائے لیکن میرا بچہ بچ جائے، میری اولاد بچ جائے۔ یہ کربلا کی خواتین وہ عظیم مائیں تھیں جو کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں نثار کرنے کے واسطے تیار تھیں۔ اور ایک اور خیمہ نظر آیا کہ جہاں پر حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ کاش کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ہر ماں اپنے لخت جگر قربان کرے گی، میں تو بے اولاد ہوں، میرے پاس تو کوئی اولاد نہیں ہے۔ اور سامنے ایک شیر جیسا بھائی 32 برس کے حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کہ بہن میں آپ کی جانب سے فدیہ بنوں گا۔ اور ایک اور خیمہ کے جس میں حضرت ام رباب ایک 6 مہینے والے کے بچے کا جھولا جھلا رہی ہیں، کہہ رہی ہے علی اصغر کاش تم جوان ہوتے، کاش تم تلوار اٹھانے کے قابل ہوتے، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، ہر ماں اپنے بچے کو میدان جنگ میں بھیجے گی، علی اصغر تم تو اس قابل بھی نہیں ہو کہ میدان جنگ میں جاؤ۔ میں کہوں اے بی بی ام رباب، آپ کے بچے کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ جب تک علی اصغر کی شہادت نہ ہو تب تک حسین نہیں مقتل میں جاتے، جب تک سکینہ کی شہادت زندان شام میں نہ ہو جائے تب تک اہل بیت رسول کو رہائی نہیں ملتی۔ آپ نے کیونکہ کوفہ و شام کے بازاروں کا تذکرہ کیا، بنت علی علی کی طرح سرفراز ہے، زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، زینب فصیل جبر میں بھی حق کی صوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ ان چند اشعار کے ذریعے میں نے بازار کی اور دربار کی تمام تر منزلوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اس لیے کہ جب بازار میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں تو مولا کائنات کے دور کا ایک شخص تھا جس نے مولا کائنات کو مسجد کوفہ کے منبر پر خطاب کرتے ہوئے سنا تھا، ایک مرتبہ پوچھتا ہے کہ آج بازار میں علی آ گئے، اس لیے کہ کردار، انداز، گفتار وہی تھی جو کہ ایک فصیح باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب کبریٰ کا ہونا چاہیے، ایک شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب کبریٰ۔ اور جب دربار میں یزید نے پوچھا کہ کچھ تم نے دیکھا، خدا نے تمہارے ساتھ کیا کیا، جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے کہ میں نے کربلا میں سوائے جمال الہی کی کچھ نہیں دیکھا۔ دلوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے گا، حضرت عباس کے بازو کٹ جانا کیا یہ جمال الہی؟ کیا حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی کا پھل لگ جانا کیا یہ جمال ہے؟ کیا حضرت علی اصغر کے گلے پہ تیر ستم لگ جانا، کیا امام علی مقام کے گلے پر شمر کے 13 خنجروں کی ضرب لگنا؟ لیکن جناب زینب کبریٰ اپنے خطبوں سے یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ جو رضائے رب میں راضی رہتا ہے، پروردگار عالم اس کے لیے، جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے اس کے لیے ہر مشکل، ہر مصیبت خوبصورتی بن جاتی ہے، جمال الہی بن جاتی ہے۔ جناب زینب کبریٰ مقتل کربلا میں ہم جناب زینب کبریٰ کے کرداروں کو 3 طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں، قبل از کربلا، اس کے بعد کربلا اور اس کے بعد بعد از کربلا۔
قبل از کربلا اگر ہم جناب زینب کبریٰ کا کردار دیکھیں وہ بھی ایک بہت اسٹرانگ کردار ہے، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ مولا کائنات کے گھر میں تھیں، کوفے کی خواتین کو درس قرآن دیا کرتی تھی۔ جناب زینب کبریٰ جس وقت مولا کائنات کے گھر میں موجود تھیں، نکاح نامے پر یہ شرط لکھوا رہی ہیں کہ جب حسین مقتل کربلا کے واسطے جائیں گے تو مجھے ان کے ساتھ جانے کی اجازت دی جائے گی۔ ایک بہت مضبوط کردار نظر آتا ہے۔ اور کربلا میں جناب زینب کبریٰ خیمے کے اندر موجود ہیں۔ امام علی شام غریبہ سے پہلے جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر نہیں نکلی، لیکن ہر روایت میں جناب زینب کا نام موجود ہے، اس لیے کہ عباس جب خیمے میں آئے تو جناب زینب کے پاس آئے، علی اکبر جب رخصت آخر کے واسطے آئے تو جناب زینب کے پاس آئے، علی اصغر جب رخصت ہوئے، ہر مقام پر جناب زینب کبریٰ کا ایک عظیم کردار، یہاں تک کہ جب حسین رخصت آخر کے واسطے آئے تو کہا علیک منی السلام، اے بہن میرا آخری سلام قبول کرو۔ اور اتنی بڑی سند جناب زینب کبریٰ کو عطا ہوئی کہ امام علی مقام نے اپنا بھرا گھر حوالے کیا، یہ یتیم بچے، یہ عورتیں جناب زینب کبریٰ کے حوالے سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، بھرے گھر کی بات ہوئی، کوئی بھی نہیں یہ چاہتا کہ بھرا گھر سونا ہو جائے، لیکن یہ وہ عشق ہے، وہ محبت ہے کہ سب کچھ قربان ہو گیا، یہ کیسا جذبہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حسین بن علی علیہم السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، نہ بہت زیادہ طویل قد نہ بہت کوتاہ، پیشانی مبارک نہایت کشادہ، چہرہ مبارک کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یاد آتا ہے۔ دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ، آپ کی مبارک ہڈیاں نہایت مضبوط اور جسم گھٹا ہوا، اور آواز میں اس قدر خوبصورتی اور ترنم کہ اگر ہوا کے دوش پر آپ کی گفتگو سوار ہو کر کسی کی سماعت سے گزر کر دل کو پہنچتی ہے تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ امام عالی مقام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے وجود مسعود میں اللہ رب کریم نے خون علی، لعاب رسول اور شیر رسول کو، شیر بطول کو ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو اہل بیت کے ان معزز ترین افراد نے قربانی دی ہے، اور جس طرف آپ نے خاص طور پر اپنے گھر سے قربانی کے آغاز اور ایک عظیم مثال قائم کرنے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو ان 72 نفوس میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابو طالب کے خانوادے سے تقریباً اہل بیت کے 27 افراد ہیں جنہوں نے اس مارکے میں اپنی جان قربان کی ہے۔ دیکھیے، کبھی مارکہ حق و باطل میں فرق کمیت کا ہوتا ہے، افراد کبھی زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں۔ بدر میں بھی آپ دیکھیں کہ 313 کے مقابلے میں تقریباً 1000 کی تعداد ہے، اور کبھی یہ فرق کیفیت کے اعتبار سے ہوتا ہے، جس میں آپ جب ویپن کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو دشمن آپ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ایکوپڈ ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ فرق کیفیت کا ہو یا کمیت کا ہو، قیامت تک کے لیے جب کبھی مارکہ حق و باطل ہوگا تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت اور تمام ان کے اصحاب اور ان کے احباب نے جو عظیم ترین مثال قائم کی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے لیے ایک اسپریچول انسپریشن اور ایک اسپریچول ری آرممنٹ کا کام کرے گا، کیونکہ ایک ایسا وقت کہ جہاں بظاہر دشمن آپ سے بہت طاقتور ہے، آپ بظاہر اپنے افرادی قوت کے اعتبار سے بہت کمزور اور ناتواں نظر آتے ہیں، بظاہر آپ کے پاس کوئی زیادہ سامان حرب اور جنگ بھی موجود نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے پایہ استقامت میں لرزہ طاری نہیں ہوتا تو یہ دراصل آپ کے مقصد کی یقینیت ہے جو آپ کو اس پر قائم اور دائم کر دیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ فرمایا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام نے اس استقامت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ یکے بعد دیگرے تمام اصحاب شہید ہو رہے ہیں،
پھر یکے بعد دیگرے اہل بیت کے خانوادے سے 27 افراد شہید کر دیے گئے۔ اس کے باوجود جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے امام حسین کے پایہ استقامت میں لرزہ طاری نہیں ہو رہا، بلکہ وہ فلک بوز پہاڑ بن کر ان دشمنان اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر کیفیت کیا ہوتی ہے جب آپ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کی یہ قوت پیدا فرما دے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے بندگان خدا پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالی تعلق مع اللہ کی وجہ سے خوف اور حزن سے انہیں آزاد کر دیتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے رخصت کا نہیں، عزیمت کا راستہ اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین میری جرت اور بہادری اور سخاوت کا وارث ہوگا، اور امام عالی مقام کی زندگی میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اپنا سب کچھ، انسان کے پاس اس کی سب سے زیادہ جو قیمتی ترین چیز ہے وہ اس کی اولاد ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی میں جو کچھ کماتے ہو وہ تمہاری اولاد سب سے زیادہ پاکیزہ اور بہترین نعمت ہے، اور انسان کی اپنی جان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اپنی موجودگی میں اپنے سامنے اپنی اولاد، اپنے بھائیوں کے فرزند، اپنے خاندان کے نوجوانوں کو، بچوں کو یکے بعد دیگرے اللہ کے راستے میں قربان کر دینا، اور پھر اپنی جان کو بھی قربان کر دینا، یہ فلسفہ کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا کہ برتر از اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی۔ ایک صاحب ایمان کبھی مادی نقطہ نظر سے پروفٹ اینڈ لاس کے اندر اس زندگی کے نفع و نقصان کو نہیں تولتا۔ فرمایا ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، کبھی اللہ کے نام پر جان دے دینا زندگی ہوتا ہے، اور کبھی اس کے نام پر زندہ رہنا زندگی ہوتا ہے۔ تو میدان کربلا میں ہمیں شکست اور فتح کا فلسفہ سمجھ آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں قطع کلامی کی معذرت، لیکن یہیں سے ایک سوال میں یہ بھی نکالوں گا کہ کیا یہ صرف قربانی کا مہینہ ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، تو یہ میرا سوال ہے، اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ بھی کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب آپا ان سے بھی بات ہوگی، ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ حسین تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین بن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین، تجھے سلام میرے حسین، تجھے سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین
ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اور بلا کر کے ناحق ستایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اور شان دیکھیں جس کا جنت سے جوڑا منگایا گیا جس کو دوش نبی پر بٹھایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اور کربلا میں میرے حسین نے حق ادا کرا آخری شعر سماعت فرمائے کر چکا وہ ادیب اپنی حجت تمام لے کے اللہ اور اپنے نانا کا نام کوفیوں کو سنایا خدا کا کلام اور فدا ہو گیا شاہ عالی مقام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین یا حسین انہیں صداقتوں کا نہ سودا کیا حسین باطل کے دل میں رہ گئی حسرت خرید کی ہم ایک بار پھر اپنی گفتگو کے آغاز کو بڑھاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک سوال چھوڑے گیا تھا میں اس کو ذرا اب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں یہ قربانی کا مہینہ ابھی گزرا ہے ہمارا ختم بھی قربانی سے آغاز بھی قربانی سے خدا تعالیٰ کو قربانی پسند بھی ہے ہم دیکھیں حابیل قابیل کے زمانے سے کہ جب کہا گیا کہ میرے لیے کچھ میری راہ میں لے کر آؤ اس کے بعد پھر زمانہ گزرا اور زمانہ گزرنے کے بعد خدا تعالیٰ نے جب ابراہیم سے کہا کہ آگ میں کود جاؤ تو وہ بھی قربانی مانگی حابیل اور قابیل سے اشیاء کی قربانی مانگی حضرت ابراہیم جب آگ میں جا رہے تھے تو وہ آگ ان پہ پھول کر دی گئی پھر بیٹے کا امتحان آیا جب چھری پہ قربانی رکھی گئی تو وہ بیٹے کی جگہ بدل کے مینڈھا آ گیا لیکن وہی سلسلہ جب ہوتا ہے اور جب وہ میدان کربلا میں آتا ہے تو اس چھری کے نیچے اور کوئی نہیں آتا حسین ہی آتا ہے کیا یہ مارکا محض قربانی کا مارکا تھا کیا اس میدان میں خدا تعالیٰ نے صرف قربانی لینی تھی یا پھر مقصد کہیں بالا تھا دیکھیے امام حسین علیہ السلام کے وجود مسعود میں اللہ تعالیٰ نے علم حلم بردباری سخاوت جرت شجاعت صبر یہ تمام تر صفات پروردگار عالم نے اس ایک ہی وجود مسعود میں جمع فرما دی تھی آپ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس فلسفے کو خود بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ
बिशैइन मिनल खौफी वल जूई व नक़्स मिनल अम्वाली वल अनफुसी वस्समरात। फरमाया कि हम ज़रूर बेज़रूर तुम्हें आज़माएंगे। अब कभी इंसान खौफ और हुज़न में मुब्तला होता है, कभी उसे अपनी जान और माल के तल्फ़ हो जाने का खौफ होता है, और कभी इंसान को परवरदिगार आलम की तरफ से उसकी माशी तंगी के अंदर मुब्तला करके आज़माया जाता है। फरमाया वबश्शिर साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए बशारत है। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप अपना सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी ये कहें कि ए रब्बे करीम, तूने मुझे अपनी तमाम नेमतें अता फ़रमाई और मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा न कर सका जैसे नेमतों के शुक्र अदा करने का हक़ हुआ करता है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी है वो कुरान मजीद की ऐन इस आयत मुबारका के मुताबिक कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ु मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी का कमाल उस वक्त तक पा ही नहीं सकते जब तक अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की बारगाह में क़ुरबान न कर दो। अल्लाह ने फरमाया कि कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप कह दीजिए कि मेरी क़ुरबानी, मेरा मालो असबाब, मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अब आप देखिए कि ये जो मार्का हक़ व बातिल है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ये सिलसिला शुरू हो रहा है तो आप देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम को मुबेश 950 बरस अपनी उम्मत में तबलीग करते रहे, माँ सिवा चंद अफराद के कोई इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहा। इसी तरह कभी आपको ये मार्का हक़ व बातिल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद की सूरत में नज़र आता है। इसी तरह आपको मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फ़िरौन नज़र आता है। तो आप अगर इस पूरी तारीख़ का ख़ुलासा कीजिए तो मालूम ये होता है कि तारीख़ दावत व अज़ीमत में बक़ौल इक़बाल के उसकी इब्तिदा तो इस्माइल से हुई लेकिन नहायत उसकी हुसैन है। व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, वो क़ुरबानी जो इस्माइल अलैहिस्सलाम की होनी थी और उनकी जगह पर एक मेंढा जन्नत से पेश कर दिया गया, परवरदिगार आलम की तरफ से वो क़ुरबानी मैदान करबला में इमाम हुसैन की सूरत में हुई है। जो अल्लाह के जितना ज़्यादा करीब होता है उसे उतनी ही बड़ी आजमाइश में डाला जाता है। आप देखिए वाक़या ताइफ में क्या है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बे करीम के मुक़र्रब तरीन बंदे हैं, बंदा कामिल हैं, और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफ़ज़लुल ख़ल्क़ हैं, और हुज़ूर से ज़्यादा किसी को अल्लाह का क़ुर्ब नसीब नहीं हो सकता। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। और ताइफ के मैदान में क्या हो रहा है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर संगबारी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमा रहे हैं। इसी तरह ग़ज़वा उहद में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ख़म आते हैं, उसके बावजूद अपनी उम्मत के लिए दुआ फरमा रहे हैं, दुश्मनान इस्लाम के लिए भी हिदायत की दुआ फरमा रहे हैं। तो काबिल तवज्जो बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दरअसल हुज़ूर की सीरत के एक बाब को मुकम्मल किया है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का बाब मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी के साथ मुकम्मल होता है। देखिए जब हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खैबर का किला फ़तह करने के लिए भेजा जा रहा है, उनके हाथ में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अलम अता फ़रमाया तो जाते हुए एक नसीहत फ़रमाई कि ए अली, इन पर हमला आवर होने से कबल इन्हें इस्लाम की दावत देना, और फरमाया कि अगर कोई एक फ़र्द तुम्हारी दावत से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो ये सुर्ख ऊँटनियों से ज़्यादा बेहतर है। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी दुश्मनान इस्लाम के मुकाबले में खड़े हो रहे हैं तो उन्हें वाज़ फरमाते हैं, नसीहत बताते हैं, उन्हें अहले बैत के फ़ज़ाइल बयान करते हैं, अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते हैं। क्यों? ताकि इत्माम हुज्जत हो जाए, इन लोगों को इस्लाम की दावत पहुंच जाए, और वो लोग जो बज़ाहिर कलमा गो नज़र आते हैं लेकिन अहले बैत का बुग़्ज़ और अदावत उनके दिलों के अंदर है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर के ज़रिए से इत्माम हुज्जत करते हुए दीन इस्लाम के सही पैगाम की तरफ दावत दी है। मैं यहाँ पर एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब कभी हम मैदान करबला के इन तमाम तर वाक़यात को पढ़ते हैं जहाँ भूख है, प्यास है, खौफ और हुज़न है,
بظاہر کمیت اور کیفیت کا فرق ہے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم بظاہر ہر سال محرم کے ان مقدس دنوں میں ان واقعات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن ہمارا عملی کردار حسینی کردار سے بہت دور ہوتا ہے۔ ہر دور میں ایک یزید ہوتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ کیا ہم اپنے دور میں جس میں ہم زندہ ہیں، کیا ہم قافلہ حسینی کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، یا ہم یزید کے جو یزید کا دور اس وقت چل رہا ہے، تو اس دور کا جو یزید ہے ہم اس کے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوئے۔ تو ہر دور میں ہمیں مارکہ حق و باطل میں قافلہ حسینی کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے دور کے یزید کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی اس پوری قربانی کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی بقا کے لیے، حضور علیہ السلام کے نام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہو تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، کیونکہ کچھ تو وہ ہیں کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان لہم الجنہ، کچھ اصحاب ایمان نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ سودا جنت کے عوض کیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت علی المرتضیٰ کے لیے نازل ہوئی تھی کہ اہل ایمان میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کا سودا صرف جنت نہیں بلکہ حقیقتاً اللہ کی رضا کے عوض کیا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے یہ مثال قائم فرمائی ہے کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا گھر، تمہارے اہل بیت، یہ سب کچھ صرف اور صرف اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ سب کا سب پروردگار عالم کے لیے۔ بے شک بے شک۔ آپ کی جانی بات کروں، ابھی جیسے ہم حسینی کردار کی بات کریں، امام حسین کا حریت کے حوالے سے دیا گیا درس، ہم شاید آج بہت پیچھے ہیں۔ ہم ایک مخصوص دن پہ تو بات ہو جاتی ہے، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہم ایک مہینے میں یا ایک مخصوص دن میں تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن پوری زندگی یا پورے سال میں شاید ہم بھول جاتے ہیں عمل کرنا، اس کردار کو دیکھنا، اس کردار کے بارے میں پڑھنا۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں آپ کے پچھلے سوال سے آگے آتی ہوں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، یعنی آخری مہینہ بھی قربانی کا تھا اور پہلا مہینہ بھی قربانی کا۔ تو یاد رکھیے گا، فیصلے کی گھڑی تو ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، فیصلے میں دیر کی تو فاصلہ ہو جائے گا، حر نہیں بنتا اگر تو حرملا ہو جائے گا۔ یہ جو ایک فیصلے کی گھڑی ہے نا، یہ زندگی میں بار بار آتی ہے۔ عمر ابن سعد کے بھی سامنے آئی تھی۔ یوم عاشورہ امام علی مقام نے بار بار تعارف کرایا لشکر عشقیہ کے سامنے، میں نور نظر رسول الثقلین ہوں، میں فرزند علی و بطول ہوں، میرا تعارف، اپنے خاندان کا تعارف کراتے جا رہے ہیں۔ پوچھا کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہ اتنی مرتبہ تعارف کرایا گیا، مگر وہاں سے آنے والے کتنے؟ حر کا بھائی، حر کا بیٹا، حر کا غلام، وہ تمام کا تمام لشکر یزید اپنے مقام پر رہا۔ تو دو چیزیں تھیں، ایک تو لالچ تھی، ہرس اور طمع تھی، دوسرا یہ کہ اسلام میں امانت داری کی کس قدر تلقین کی گئی۔ امانت داری امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بار بار بتاتے رہے، دیکھو میں یہ ہوں، میرے لیے رسول نے فرمایا کبھی سجدے کو طول دے دیا، کبھی خطبے کو ادھورا چھوڑ دیا، کبھی رسول میرے لیے عید کے دن جنت سے لباس آئے، کبھی رسول میرے لیے عید کے دن ناقہ بنے۔ سرکار امام علی مقام بار بار بتاتے رہے، اپنا تعارف کراتے رہے، مگر اس کے باوجود لشکر یزید پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے سب کچھ کیا جو انہیں کرنا تھا، اور امام علی مقام کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگا، خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ عمر ابن سعد بڑا مضبوط کردار ہے لشکر یزید کا، کمانڈر ان چیف تھا۔ امام علی مقام اس کے سامنے گئے، امام نے کہا کہ دیکھو عمر ابن سعد، یہ قیامت تک کے لیے لعنت کا طوق تمہارے گلے میں آ جائے گا، قیامت تک کی ذلت، رسوائی، بدنامی تمہارے گلے میں آ جائے گی اگر میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا۔ آپ کو معلوم ہے عمر ابن سعد نے کیا جواب دیا؟ عمر ابن سعد نے کہا کہ معلوم ہے حسین، سب کچھ معلوم ہے،
مجھے معلوم ہے کہ تم رسول کے نواسے ہو، مجھے معلوم ہے تم علی و فاطمہ کے فرزند ہو، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے ابن زیاد نے رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے۔ زمانے سے میرے دل میں ایک حسرت تھی رے کی حکومت کی، سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ آج کیا میں اور آپ دنیا کی خاطر اپنے سودوں کو نہیں اختیار کرتے ہیں؟ ڈاکٹر علی شریعتی فرماتے ہیں ہر شخص کے اندر ایک عمر ابن سعد بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ ایک فیصلہ ہوتا ہے زندگی میں، ایک مرتبہ سامنے آتا ہے، کم از کم ایک مرتبہ سامنے آتا ہے، اور اگر اس گھڑی کو آپ نے ضائع کر دیا تو پھر آپ لشکر یزید میں بھی جا سکتے ہیں اور آپ قافلہ حسینی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس فیصلے کی گھڑی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 1400 برس گزر گئے، مجھے یہ بتائیے کہ جتنے افراد امام علی مقام کے ساتھ شہید ہوئے تھے، ان میں سے کیا کسی کی خاندان والے، قوم قبیلے والے، کسی کی نسلوں، کسی کے آنے والی فرد نے بھول کر بھی یہ کہا کہ ہمارے والے کو حسین غلطی سے اپنے ساتھ لے کر گئے تھے؟ فخر اور مباحات ہے، ہمارا بھی ایک فرد حسین ابن علی کے ساتھ شہید ہوا تھا، اور لشکر یزید میں ہزاروں افراد تھے، لاکھوں افراد تھے، وہ بھی تو اسی کربلا میں موجود تھے۔ آج نہ ان کا نام و نشان موجود ہے، نہ ان کی نسلیں موجود ہیں، نہ ان کے نام لیوا موجود ہیں، کردار کتنے یزیدی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود زبان سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم یزید کے ماننے والے ہیں، یا ہمارا کردار یزیدی ہے، یا ہماری فطرت یزیدی ہے۔ اور بندش آپ پر ضرور بات کرنی چاہیے آج 9 محرم کو، اس لیے کہ امام علی مقام، دیکھیں پانی کسی سے بھی مانگا جا سکتا ہے، کھانا کسی سے نہیں مانگا جا سکتا۔ حسین ابن علی کے پیاسے بچوں نے العطش کی صدائیں بلند کی، کھانا کسی سے نہیں مانگا، کھانا کسی 9 محرم آج ہی کی رات کا منظر ہے، شب عاشور کا آج ہی کی رات کا منظر ہے کہ ہر کے بھائی نے دیکھا کہ ہر کبھی خیمے میں جاتا ہے، کبھی باہر آتا ہے، کبھی اندر جاتا ہے، کبھی ہر کے بھائی نے کہا کتنی دیر کی ہے کل کی یہ جنگ، ادھر بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ہم سیر و سیراب ہیں، چند گھنٹوں کی بات ہے۔ ہر نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہیں دکھاؤں۔ ہر لے کر چلا اپنے بھائی کو، فرات کے کنارے پہنچا، وہاں سے جو ہوا کی دوش پر ہوا کی لہریں آ رہی تھی، ان میں پیاسے بچوں کی صدائیں العطش آ رہی تھیں۔ ہر نے کہا کچھ یاد ہے؟ کل حسین نے ہمیں بھی پانی پلایا تھا، ہمارے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا، ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا تھا، آج حسین کے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ، فیصلے کی گھڑی۔ ہر یہاں پر سپہ سالار تھا، مراعات تھی، یہاں پر زندگی تھی، یہاں پر سب کچھ تھا۔ ہر سب کچھ چھوڑ کر شہادت کے راستے پہ چل پڑا، معلوم تھا وہاں بھوک ہے، پیاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہر اکیلا نہیں گیا، ہر کا بھائی گیا، ہر کے بیچے گئے، ہر کا غلام گیا، گناہ گاروں کی مانند اپنے ہاتھوں کو باندھ کر لے کر گیا، کہا کہ فرزند رسول میں خطا کار ہوں، اس لیے کہ میں آپ کو مقتل کربلا تک لے کر آیا ہوں، لیکن امام علی مقام رحمت للعالمین کے نواسے ہیں، امام نے اپنے خیمے سے نکل کر استقبال کیا ہے ہر کا۔ حضرت عباس نے ہر کے بھائی کا استقبال کیا، حضرت علی اکبر نے ہر کے بیٹے کا استقبال کیا، اور ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا کہ علی کی بیٹی اپنے بھائی ہر کو سلام کہلا رہی۔ یہ ایسی مثالیں قائم ہوئی ہیں کربلا کے مقتل میں۔ اور جیسے کہ آپ نے پانی کا ذکر کیا، تو اس دن تو حرام کر دیا گیا تھا پانی، لیکن پھر اس کی یاد میں کیا ہوا؟ سالوں سے مسلمان سبیلے لگا رہے ہیں، اور ان کی یاد میں کہ جنہوں نے پیاسے رہ کر اپنے دین کو، اپنے نانا کے دین کو بچایا، ان کی یاد میں ان ہر شخص کو پانی پلاتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہم آپ کو محسن علی کی رپورٹ میں دکھاتے ہیں۔ مٹی سے بنے مٹکوں کا ٹھنڈا پانی محرم الحرام میں پیاس بجھانے کے لیے سبیل کا اہتمام شروع کر دیا گیا۔
عبداللہ رضا اپنے آباء و اجداد کی 500 سالہ روایت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہ سبیل 500 سال پرانی مٹکوں والی سبیل ہے جو مشہور ہے، یہ مٹکوں والی سبیل سے یہ ہمارے بزرگ پہلے لگاتے تھے، ان کے بعد اب ہمارے اوپر ڈیوٹیاں آئی ہیں جو ہم یہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں۔ مٹکوں والی سبیل پر بچے بڑوں کا رش لگا رہتا ہے، لوگ گرمی کی شدت اور پیاس بجھانے کے لیے سبیل سے مستفید ہوتے ہیں۔ یکم محرم سے لے کے 13 محرم تک یہ سبیل یہاں پہ لگائی جاتی ہے اور یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ہم بھی گزرتے ہیں یہاں سے، یہ مٹکے والی سبیل سے ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ مٹکوں والی سبیل کے منتظمین کربلا کے شہداء سے عقیدت کے لیے دن پر اس سبیل پر موجود رہتے ہیں۔ کیمرامین ادران سیال کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان۔ چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ ہی۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، میں کیسے اٹھوں آقا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، پاؤں نہیں چھو سکتا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، جو ہاتھ تیرے کام نہ آئے میرے مولا، بچپن میں ہی کٹ جاتے تو ہوتا بہت اچھا، تم ان کو نہیں چھونا میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، بھاری ہے علم تو نہ اٹھاؤ اسے مولا، ٹوٹی ہے کمر دیکھیے تنہا نہ اٹھے گا، آقا ہوں میں شرمندہ میرے ہاتھ نہیں ہیں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، میں ضامن چادر تھا، محافظ تھا حرم کا، اب زندہ بھی رہ جاؤں تو کیا فائدہ آقا، زینب کو بتا دینا
ہم اپنے پروگرام کے اب آخری سیگمنٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں، کیونکہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلے گھنٹے میں آج کی ٹرانسمیشن کی ہم نے کوشش کی اخوت اور یگانگت کی بات کی جائے، کیونکہ حسین سب کے ہیں، حسین میرے ہیں، حسین آپ کے ہیں، حسین کی تعلیمات سب کی ہے، آپ کی ہے، میری ہے۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا بھی کہ جی ایک تو استبداد کے خلاف قوت کا استعارہ ہے حسین، آج کے دور میں وہ مسلمان جو انتہائی کرب اور تکلیف میں ہے اور جو واقع، جیسے میں فلسطین کی بات کروں یا میں کشمیر کی بات کروں، واقعتاً لگتا ہے کہ وہ تعلیمات حسینی پہ عمل کر رہے ہیں، کم تعداد وہاں ہے، کھڑے ہوئے ہیں، وہ کوئی ٹینک کے آگے بچہ پتھر لے کے کھڑا ہے، کوئی غلیل لے کے بھارتی فوج کے سامنے کھڑا ہے۔ ایسے میں دیگر جو مسلمان اقوام ہیں کہ جن کے پاس طاقت بھی ہے، اکثریت بھی ہے، عسکریت بھی ہے، ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے آج کے دن کی روشنی میں؟ ذرا بتائیے۔ دیکھیے بہت اہم بات ہے اور پوری امت مسلمہ اس وقت کرب میں ہے۔ جی 9/11 کے بعد تقریباً 70 لاکھ مسلمانوں کا کشت و خون ہوا ہے۔ فلسطین، کشمیر، عراق، افغانستان، یمن، آپ سیریا سے لے کر ان تمام مسلم ممالک کو اس وقت دیکھ لیجئے، صرف پاکستان میں ہی 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید یا زخمی ہوئے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہمیں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میدان کربلا سے جو انسپریشن ہمیں اخذ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی، صبر اور استقامت کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی خدمات پیش کرنی ہے۔ پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا ہو۔ اگر ہم وہ اخوت اور بھائی چارہ، وہ بانڈنگ جو ہمیں میدان کربلا میں ان تمام تر یعنی خوبصورت ہستیوں کے درمیان نظر آتی ہے، جب تک ایمان کا وہ رشتہ مضبوط نہیں ہوگا، قربانی دینے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اور آپ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا نہیں سیکھیں گے، اس وقت تک ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ میں یہاں پر چند نام لینا چاہتا ہوں کہ جب ہم شہدائے کربلا میں دیکھتے ہیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے خانوادے سے کون لوگ ہیں جو اس میں شریک ہو رہے ہیں اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں حضرت حسین بن علی، عباس بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، ابو بکر بن علی۔ حضرت امام حسن بن علی کی اولاد میں سے ابو بکر بن حسن، بشر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، عمر بن حسن۔ حضرت حسین بن علی کی اولاد میں سے علی اکبر بن حسین، علی اصغر بن حسین۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کی اولاد میں سے اون بن عبداللہ، حضرت محمد بن عبداللہ۔ حضرت عقیل بن ابی طالب کی اولاد میں سے مسلم بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ اکبر بن عقیل، جعفر بن عقیل، عبداللہ بن مسلم بن عقیل، اون بن مسلم بن عقیل، محمد بن مسلم بن عقیل، جعفر بن محمد بن عقیل، احمد بن محمد بن عقیل اور ابراہیم بن مسلم بن عقیل۔ یہ تقریباً کم و بیش 27 نفوس ہیں، اور دیگر 72 جب آپ اس کل تعداد کو دیکھتے ہیں تو عاشورہ کے دن ایصال ثواب کیجئے۔ بخاری اور مسلم دیگر کتب احادیث میں یہ بات مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور فرمایا جو محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 1 دن کے بدلے میں 30 دنوں کا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور بالخصوص عاشورہ کے دن اگر آپ اپنے اہل و عیال پر اپنا مال خرچ کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب آپ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور مفید آپ کا بہت شکریہ۔ عبدالباسط رانا سوردی، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کلام نظر کریں تاکہ ہم پھر ٹرانسمیشن کا اختتام کریں۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سادہ، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام، شاستو حسین بادشاہ، استو حسین تی، استو حسین تی پناہ، استو حسین سردار نادار، دست در دست یزید حقا کے بنائے، لا الہ استو حسین، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، چاہے عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی 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 کہیں، وہی پختہ ہے، میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گادا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر غیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا کہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا تو سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو دست یزید آقا کے بنا لا الہ است حسین.